تو اب پہچان کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ جو یہ آیا نا میرے پاس، یہ ایسے نہیں آیا۔ اس نے سب سے پہلے مقدسہ مریم کو سوچنے پر مجبور کری، جسے تھنکنگ کہتے ہیں، کہ تو سوچ، اس پہ غور و فکر کے ایسے نہیں لفظ سنا ٹھیک ہے جی آمین ثم آمین یا رب العالمین کہہ دیا، بلکہ کیا کہ سب سے پہلے مقدسہ مریم نے اس پہ سوچا، غور و فکر کیا، دھیان و گیان کیا، ریسرچ کیا۔ ہم ریسرچ لفظ سے بڑی طرح واقف ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریسرچ، یعنی دو لفظوں کا مطلب ری اور سرچ۔ ری کا مطلب دوبارہ، مقدسہ مریم نے ان الفاظ پر دوبارہ غور و فکر کیا اور اس بات کی دلیل دی کہ میں از سر نو اپنی پہچان کے لیے، کیونکہ میں خداوند کی بندی تھی، ایسے نہیں خداوند نے بھیج دیا، اور بھی لاکھوں ہزاروں عورتیں موجود تھیں، لیکن مقدسہ مریم باہر چلاؤ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر از سر نو پہچان کرنے کی طاقت، صلاحیت اور آنے والے وقت کو درست کرنے کی وہ نوجوان ہے۔ دوسرا لمحہ یہاں پہ دیکھیں، اس کے بعد وہ کہتی ہے یہ کیسا سلام ہے، اور فرشتے نے اس سے کہا اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھے گی، اور وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا اسے دے گا، اور یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ آگے انڈر لائن کرنے والا پوائنٹ تھا، مقدسہ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کس طرح ہوگا؟ سوال کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز اپنی گرفت میں کرنی ہو، وہ لفظ ہو سکتا ہے، وہ کوئی راز ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھید ہو سکتا ہے، وہ نا واقف سے واقفیت کا عمل بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں اثر نو گرفت کرنا۔ تو مقدسہ مریم کا یہ جو سوال ہے، یہ اس آنے والے وقت جو آج میں اور آپ بیٹھے اس وقت کو گرفت میں کرنے کا تھا، کہ آنے والا وقت وہاں پہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے مبارک بھی کریں گے، لیکن میرے بیٹے کو وسیلے سے نکالتا ہے، اس کو اس وقت کی گرفت کرنے کی وہاں پہ زیادہ یہ سوال اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور فرشتے نے کہا، میں جواب میں کہا، اور اس کی بادشاہی کا حال تب فرشتے نے اس سے کہا یہ کس طرح ہوگا کہ جب کہ میں مرض سے ناواقف ہوگا؟ فرشتے نے جواب میں کہا روح قدرت تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ سوال کا جواب آیا، اس نے کیا کیا؟ اس بات کو بھی سمجھا کہ باقی اب جو میں نے سوال کیا تھا میری سمجھ میں آ چکا ہے۔ اس کا فارمولا انگریزی میں کہتے ہیں تھنکنگ، انڈرسٹینڈنگ دین امپلیمنٹیشن از اکول ٹو سکسیس، یعنی پہلے سوچنا، پھر اس پر سمجھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ جب تینوں ترتیب کے ساتھ آپ کے مراحل گرفت میں آئیں گے تب کامیابی آپ کا ہوگا۔ تو یہاں پہ دوسرا مرحلہ کیا؟ پہلا سوال جو مقدسہ مریم نے سوچا، پھر دوسرا کہ سوال کی اس کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد تیسرا کہ اس پر عمل کیا، اور وہ عمل کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور حق تعالیٰ کی قدرت سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ تیری رشتہ الصبات کے ہم بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا۔ یہ اس نے کیا کہ دلیل دے دی۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اصل میں پہچان کر لیں کہ مقدسہ الصبات کیا ہے، جو دل میں رشتہ دار ہے، جو مقدس اللہ کی مادہ ہے، اس کے ہاں ان دونوں چیزوں سے کیا کیا؟ اپنی پہچان کی، اور وقت کو گرفت میں کرنے کا فارمولہ کیا، اور اینڈ اس نے کیا کیا؟ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے ڈیفینیٹلی۔ یہ تینوں مراحل ہمیں یہاں پورے ہوتے ہیں، یعنی پہلے مقدسہ مریم نے سوچا، پھر اس کو سمجھا، اور سمجھ کر اس پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد دیکھیں آج پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا میں نے گرفت میں لینا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آنے والا وقت ہے، یہ فیوچر ہے۔ اب مقدسہ مریم جسمانی طور پہ کہا جائے کوئی 5 روٹیاں کھاتی تھی، 10 روٹیاں کھاتی تھی، ابھی ہمیں ڈیفینیٹلی یہ کنسیپٹ ہے نا کہ جو جسمانی طور طاقتور ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کو نوجوان کہتے ہیں۔ اب مقدسہ مریم یہ تینوں مثالیں، یہ تینوں اسٹیپ مرحلہ وار کہاں سے کی ہے؟ عقل سے کی ہے، دانائی سے کی ہے، اور اسی وجہ سے آج دنیا کا ہر بشر اس کو سلام کہتا ہے، اور باقی یہ چیز ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیں تو ہمارا نجات دیتا دنیا میں ہے، اور وہ تینوں چیزیں یہاں پہ ہیں۔ اگر اسی بات کو مزید کر زکی مفصل کی مثال مقدس لوکا کی بات پر لکھی گئی، یہاں بھی حوالہ ہوگا، اس کے بعد ہم تشریح میں تراجم پہ آئیں گے، اور انہی چیزوں کی روشنی میں زکی مفصل کا واقعہ ہمارے مقدس لوکا کی بات پر لکھی گئی، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، جس کے پاس بائبل ہے ریڈنگ لکھو،
کا تصور یہاں پہ بھی یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اور تینوں ذہن سے ہوتی ہیں، عقل سے ہوتی ہے، دانائی سے ہوتی ہے، کسی اور چیز سے ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر تناور کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ تو قد میں چھوٹا تھا، یہ تو بائبل ڈیفینیٹلی بتا جو قد میں چھوٹا تھا گھوڑوں کے پیٹ میں بھی ہٹ جاتا ہے، لیکن کیا تھا اس کے لیے تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جی ریڈی کون کریں گے پہلی آیت سے؟ جی وہ یریکو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محسوس لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ یہ دیکھیں اب قد چھوٹا، پہلا مسئلہ آ گیا، اس نے مسئلے پر غور نہیں کی ہے، اس نے اس مسئلے کا کیا کیا ہے، حل نکالا، گرفت کی ہے کہ میں نے اب نجات دیکھنی ہی دیکھنی ہے۔ قد چھوٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کیا کرتا ہے آگے گلوں کے پیڑ میں بیٹھے متبادل راستہ اپنا لیتا ہے۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اب دیکھیں مسیح خداوند نے اس کو کہاں پہ دیکھا؟ گلر کے پیڑ پہ۔ گلر سے پیڑ کے چڑھنے سے قبل اس نے کیا کیا کہ میرا قد چھوٹا ہے مگر میں نجات دہندہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور اس نے کیا کیا اس آنے والے وقت کو گرفت میں کرنے کا عہد کر لیا کہ اب یہ وقت میرے ہاتھ سے نہیں جائے گا، میں نے لینا ہی لینا ہے۔ اس نے اس کو مضبوط ارادہ بنا لیا، یعنی ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی آسمانوں پہ ہو، تلاطم کے اس موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ گھبرایا نہیں ہے، اس نے کسی قسم کی پریشانی نہیں کی۔ ہماری ہاتھ ہائے میں مر دیتے ہوں، فادر جی تو میری بات نہیں سنتی، فادر جی نے مجھے وہ لیٹر لکھ دیا ہے، لیکن آگے وہ پی ایم اے والی میری بات سے اس نے کیا کیا، ایسا کام نہیں کیا ہماری طرح ہائے نہیں کیا، رونا تو نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کہ ایک راستہ بند ہے اور دوسرا راستہ تیار کر لیا ہے، اور آسمان والے کی نظر اس میں پڑ گیا ہے۔ ہجوم لاکھوں کی تعداد میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن ایک ذکی مفسر پہ کیا ہے نظر پڑی، کسی دوسرے پہ نہیں پڑی، ایک ذکی مفسر پہ۔ کیوں؟ اس کا ذہن تھا کہ میں نے اپنا مستقبل اپنی گرفت میں کرنا، میں نے اپنی تعمیر از سر نو کرنی، پہلے وہ محصل لینے والا تھا، لیکن مسیح خدا آگے جا کے جو اشارہ دیتے ہیں وہ از سر نو پیدا ہونے والی ہے، وہ دوسری چیز آگے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اب دیکھیں سوال کیا گیا، لوگوں نے اعتراض کیا، ہمارے سب سے پہلے گئے یار میں کام کر فادر جی ذرا ویڈیو کام بندی بنتی ہوں، لیکن ذکی مفسر نے لوگوں کا کوئی نہیں سوچا، اس نے کہا کہ میرا اور خدا کا تعلق ہے، میں نے حساب دینا تو اس کو دینا ہے، اگر مجھے معاف کرنا تو اس نے کرنا، لوگوں نے نہیں کرنا، ہم تو خدا والے کام ہم خود کر رہے ہیں۔ اگر سب سے پہلا اگر دیکھا جائے تو مسیح خدا نے سوال شریعت سے پوچھا گیا کہ شریعت کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو مسیح خدا نے کیا کہا تھا کہ تو خدا بڑے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل کے ساتھ پیار کر، اور اگر دوسرا پارٹ ہے اس کا اپنے ہمسائے کو اپنی ماں سے پیار کر۔ ہمارا تو یہ ہے ہم نے کہا ہاں جی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ تو اس نے پوچھنا ہے، میرا کام ہے پیسے کو پانی پلایا، دوسرے کو کھانا کھلایا، ہم تو یہ بھی نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کو اعتراض بھی ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں روزانہ کی جو باتیں بتاتے ہیں، پاک کلام بتاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اس وجہ سے اور اگر کسی کا کچھ ناحق کیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے
اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کوئی لوگوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آیا بیٹھے جی، شکریہ۔ اب ان سارے مرحلے کو ایک سرسری نظر کرے، زکئی کا چھوٹا اس نے سوچا، گھٹن پر چڑھ گیا، عمل کر لیا، سوچنے کے بعد عمل کیا۔ جب عمل کیا اس نے تو فوراً ری ایکشن آ گیا، عمل کا رد عمل آ گیا، ایکشن کا ری ایکشن آ گیا۔ مسیح خدا نے فوراً نظر پڑی کہ یہ بندہ واقعی مجھ سے ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس نے اپنے آپ کو مجھے بتانے کی کوشش کی کہ میں بھی اسی میں سے ایک ہوں جس نے تیرے پیغام کو پہچان لیا اور جان لیا ہے اور آنے والے تکلیف میں بھی۔ تب کیا ہوا؟ جب اس نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، ناجائز لیا ہے تو چگنا بھی واپس دیتا ہوں، تو مسیح خدا نے فوراً کی رکھا ہے آج اس گھر میں سکسیس یعنی سوچا ہے اس نے، پھر اس کو سمجھا ہے اور اس کو اس نے عمل کر کے دکھا دیا ہے اور فوراً ریئیکشن خداوند کی طرف سے آ گیا ہے کہ آج اس گھر میں نجات نہیں ہے۔ یعنی تینوں الفاظ ہمیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ وہ بوڑھی عورت جس کا 12 برس خون جاری، اگر اس کی مثال تو دیکھیں تو بالکل یہی چیز ہے۔ تو جس انداز میں بھی دیکھیں، جس اسلوب میں دیکھیں، جس اسٹائل میں دیکھیں، تو آپ کو بنیادی طور پر آپ